جب تمہاری پریشانی حد سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل نوجوان موت سے بدترین زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ حد سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کو نیگیٹو سوچتے ہیں، کبھی پازیٹیو نہیں سوچتے۔ اگر کوئی بات کہے تو ہمیں ہر کوئی اچھی بری بات نیگیٹو ہی لگتی ہے۔ اگر کوئی پازیٹیو بات کر رہا ہوگا ہمیں لگتا ہوگا سن کر کے جیسے یہ نیگیٹو ہو۔ کبھی دو بندوں کو ہم آپس میں دیکھ لیں گے، لڑکی لڑکے کو بھی، تو ہم نیگیٹو ہی سوچیں گے، چاہے ان کا مائنڈ کتنا ہی پازیٹیو ہو۔ اگر ہمیں کوئی بولتا ہوا انسان چپ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی بات کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا، اسی لیے تو چپ ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان چپ کر روتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا اس کا، رو لینے دو۔ اگر ہمیں کوئی انسان اکیلا بیٹھا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ہمیں کوئی انسان الجھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ذہنی دباؤ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا یہ کہنا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے کسی انسان کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کہنا تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ بس چھوڑو خیر ہے۔ لیکن دوستوں یہ بھی تو سوچیں کہ ہمیں کیا پتہ اس چیز کا، ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا جملہ اس شخص کی آخری امید بھی ہو سکتا تھا۔ کیا پتہ اس شخص کی امید ہی آپ ہو اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر کوئی بات نہیں کرتا اور نہ بات کرنے کا ٹیگ لگا لیتا ہے، کیونکہ وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ میرا یہ رونا، میرا یہ پریشان ہونا ایسے شخص کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا اس کی کسی چیز سے بھی، وہ اپنی خواہشوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز انسان کے لیے تو نارمل ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری سوچ کافی آگے جا چکی ہے۔ ہمارے لیے پرابلم کیا ہے؟ میرے پاس گھر نہیں، میری جاب نہیں لگ رہی، میری تنخواہ بہت کم ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ٹینشن ہے۔ ہم نے اپنی ٹینشنیں خود بڑھائی ہیں، اپنے خرچے بڑھا کر۔ اگر ہم جتنا کماتے ہیں اس سے 10 گنا تو ہماری سوچیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس بائک ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے بھی بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے۔ جو ہماری زندگی میں ہم سب کو تنگ کرتی ہیں یہ ٹینشنیں، کیونکہ ہمارے دماغوں کو میٹر ریلیس و فلوج کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگز، ان کے مزاج کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بس پڑھا رہے ہیں تو بس یہ ہو گیا ہے فرض پورا۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، ہم اپنے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر سوال ہی نہیں کرتے اور نہ ہی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو، کیوں رو رہے ہو۔ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھ سکتے، بلکہ ہم لوگ ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں اور پھر ساتھ زبردستی بھی کرتے ہیں۔ کسی خاتون نے کہا، جب میں 19 سال کی تھی مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا تم کو کوئی پسند ہے، اس لیے اب میں کسی کو بتانا ہی نہیں پسند کرتی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خود ذہنی طور پر معذور بنا دیتے ہیں، اور بعد میں ہم ہی ہیں جو بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن کبھی خود بیٹھ کر نہیں پوچھتے۔ ہر شخص اندر سے ختم ہو رہا ہے، کسی نے تصویر لینا چھوڑ دی، کسی نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، کوئی محبت نہیں کر رہا، کوئی محبت کو قبول نہیں کر رہا، کسی کو تنہائی نہیں پسند اور کوئی دوستوں سے نہیں ملتا۔ عجیب وقت آ چکا ہے اس دنیا میں، بہت ہی زیادہ عجیب۔ دوستو
انسان کو ہمیشہ خود پر محنت کرتے رہنا چاہیے اور خود پر یقین رکھنا چاہیے کہ میں اگر محنت کروں گا تو میری یہ محنت رنگ ضرور لائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے اس محنت میں کامیاب ضرور کرے گا۔ اگر میں ناکام بھی ہو جاتا ہوں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میری کوئی بہتری ہی رکھی ہوگی، اور خود میں تبدیلی لاتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں چند چیزوں کو شامل کرنے سے آپ خود دیکھو گے، اپنے آپ میں تبدیل ہوتا دیکھ سکو گے۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ اپنا اسکرین ٹائم ٹھیک کیجئے، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتلاؤں گا، یہ غور سے سنیجیے گا اور نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، موبائل کو ہر وقت اٹھا کر استعمال نہ کریں۔ کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ نیگیٹو سے خود کو دور رکھیں۔ جس حد تک ہو سکے تو اچھے لوگوں سے گزارا کریں اور ہمیشہ پازیٹیو سوچتے رہیں۔ اچھے دوست اور اچھی سرگرمیوں میں خود کو ملوث رکھیں۔ دن میں کچھ وقت اپنے لیے بھی گزاریں، جس میں اپنا مائنڈ فریش کر کے اپنے آپ سے باتیں کریں اور ریلیکس کریں۔ اگر اپنے آپ سے آپ باتیں کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ذہن ریلیکس ہو سکتا ہے۔ اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اچھے دوست بنائیں۔ وقت با وقت دوستوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ نماز اور تلاوت قرآن کی ہمیشہ پابندی کریں۔ صبح کی سیر اور رات کی چہل پہل ضرور کیا کریں۔ اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو گھر میں ہی ضرور کیا کریں۔ کھانے کے وقت اسکرین کا استعمال یعنی موبائل کا استعمال کبھی نہ کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے گناہوں کی معافی اور سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے قریب کے رشتہ دار، اپنے قریب کے لوگوں کو تحفے وغیرہ دیا کریں، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ لوگوں کی دل کھول کر تعریف کیا کریں۔ جتنا چادر دیکھیں اتنے ہی پاؤں پھیلایا کرو۔ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے سنبھال کر رکھا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم ضرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے، ویسے اس نے راتوں کے اہتمام کا بھی وقت مقرر رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے اور ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے۔ اور یہی تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی بھی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑھ کر اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب رب کائنات تم کو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، تو پھر تم کیسے اپنی امید کو توڑ سکتے ہو؟ اللہ تو ایک بار کن فرماتا ہے تو انسان سیکنڈوں سے پہلے غنی بن جاتا ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے غنی کو فقیر بنا دے۔ تو پھر سوچو جو دعا تم نے اپنے لیے کرتے ہو وہ اللہ نے ایک بار بھی قبول کر لی، تم غنی کیا وہ تم کو فقیروں سے بادشاہوں کے تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ امید سے نا امید کبھی مت ہونا، جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ تو انسان کیا چیز ہے؟ وہ چاہے چلتے انسان کو بستر پر لٹا دے تو وہ چاہے لیٹے ہوئے انسان کو بھی چلا دے۔ بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ اللہ تعالیٰ، تمہیں لگتا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں دیری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں دیری تو ضرور کرتا ہے، لیکن وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جزاک اللہ۔